ایسا کوئی چانس نہیں ہے تمہارا۔ میں نے کہا لعنت بھیجتی ہوں میں ایسے چانس پہ، شرافت سے میرے چپس رکھو، سمجھے نا؟ لیکن وہ کھا چکا تھا۔ میری کلائی اس نے پھر بھی نہیں چھوڑی۔ جس ہاتھ میں میری پلیٹ تھی وہی کلائی اس نے پکڑی اور اپنے کمرے میں لے گیا۔ کہنے لگا یہاں بیٹھو، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اس کے بیڈ پہ ہی پلیٹ رکھی اور سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا جلدی بتاؤ کیا کہنا ہے۔ کہنے لگا وہ میں نے تمہیں بتایا تھا نا لڑکی کے بارے میں۔ میں نے کہا کون سی لڑکی؟ تمہاری زندگی میں کبھی کوئی ایک لڑکی آئی ہے؟ اتنی جلدی تو لڑکے شرٹ نہیں بدلتے جتنی جلدی تم گرل فرینڈ بدل لیتے ہو۔ کہنے لگا یار وہ تیسرے گھر والی، میں نے بتایا تو تھا۔ میں نے کہا مائرہ؟ کہنے لگا ہاں ہاں وہی۔ میں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں، بس سمجھو پھنس گئی ہے لڑکی میرے ساتھ۔ تم تو بڑا کہہ رہی تھی کہ مجھے گھاس بھی نہیں ڈالے گی۔ اپنا فرضی کالر کھڑا کر کے اس نے کہا۔ میں نے کہا امان وہ میری دوست ہے، دیکھو اپنا یہ شوق کسی اور کے ساتھ پورا کرو، مائرہ سے دل لگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا وہ تو مجھے پسند ہے۔ میں نے کہا اور کتنے دن کے لیے؟ کہنے لگا دیکھو میں حسن پرست ہوں، مجھے خوبصورت لڑکیاں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں اور مائرہ اچھی خاصی خوبصورت ہے، لیکن اس بار میں بالکل سیریس ہوں۔ میں نے کہا جانے بھی دو، مجھے پتا ہے تمہارا سیریس پن کتنے مہینے قائم رہتا ہے، بس 2 مہینے، دوسرے مہینے تمہیں اور کوئی لڑکی اچھی لگ جائے گی۔ دیکھو مائرہ کے ساتھ میں تمہیں یہ کھیل نہیں کھیلنے دوں گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ولی ایسا نہیں ہے۔ میری بات سن کے اس نے مجھے گھور کے دیکھا تھا۔ کیا سمجھتی ہو تم اپنے منگیتر کو؟ نمازی ہے، سر پہ ٹوپی رکھتا ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے رکھتا ہے، امریکہ میں رہتا ہے بچو، وہاں کی بچیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتا ہوگا۔ میں تو صرف نین مٹکا کرتا ہوں۔ تم جانتی ہو میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف فون پہ باتیں کرتا ہوں۔ میں نے کہا خبردار خبردار جو تم نے ولی کو اپنے ساتھ ملایا، کہاں وہ اور کہاں تم؟ کیا سمجھتی ہو تم مجھے؟ بدماش انسان ہوں کیا میں؟ اور وہ بڑا شریف ہے۔ میں نے کہا بالکل شریف ہے۔ کہنے لگا جب امریکہ جاؤ گی نا تو اس کی شرافت کھل کے سامنے آ جائے گی تمہارے سامنے۔ میں نے کہا دیکھو امان ولی کو کچھ مت کہنا۔ میں نے انگلی اٹھا کے اسے تنبیہ کی تھی۔ کہنے لگا اچھا نہیں کہتا، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، امریکہ میں رہنے والے اتنے بھی شریف نہیں ہوتے جتنا تم نے اسے سمجھ رکھا ہے۔ میں خود ایک لڑکا ہوں اور اچھی طرح سے سمجھتا ہوں کہ لڑکے کس قسم کے ہوتے ہیں۔ تمہارا کزن ولی بھی کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے۔ ولی کے خلاف تو میں ایک لفظ بھی نہیں سن سکتی تھی، نہ مجھ سے برداشت ہوتا تھا۔ میں نے کہا مجھے اس کے کردار کی صفائی تم سے نہیں جاننی۔ خود کو دیکھا ہے تم نے؟ وہ کہنے لگا میں تو کھلی کتاب کی طرح ہوں، مجھے تو تم اچھی طرح سے جانتی ہو، جیسا نظر آتا ہوں بس ایسا ہی ہوں۔ میں نے کہا دیکھو میری دوست سے دور رہنا، میں تمہیں مائرہ کے ساتھ یہ سب نہیں کرنے دوں گی۔ وہ کہنے لگا اگر تم نے جان بوجھ کے کچھ بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا بہت پچھتاؤ گی۔ یہ کہہ کے وہ جا چکا تھا۔ میں تو اپنی چائے پینا بھول گئی۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ مائرہ کو کیا سوجی تھی اس جیسے ٹھرکی اور فلرٹی قسم کے لڑکے کو رسپانس دینے کی۔ بہرحال میں بھی سوچ چکی تھی کہ میں اس کا یہ منصوبہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ وہ کیا سوچے گی کہ میں نے اس کی مدد تک نہیں کی۔ میں نے اپنا موبائل پکڑا اور مائرہ کا نمبر ملایا، لیکن اس نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ میں کئی بار مائرہ کو کال کر چکی تھی لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر میں بھی یہ بات بالکل بھول گئی۔ امان کی وہی عادتیں تھیں، جب بھی آفس سے واپس آتا تھا مجھے تنگ کرنے لگتا تھا، بار بار پھپھو کو کہتا تھا اسے کب دفع کریں گی آپ، بلائیں اس کے منگیتر کو آ کے اسے لے کے جائے۔ پھپھو کہنے لگی تمہیں کیا تکلیف دیتی ہے؟ اپنے منہ سے تو اپنی بیٹی کے لیے نہیں کہہ سکتی نا، جب اس کی خالہ آئیں گی تو رخصت کروا کے لے جائیں گی، اور ویسے بھی اس کی خالہ کو زیادہ جلدی ہے، جب وہ چلی جائے گی نا تو بیٹھ کے تم ہی روگے، گھر خالی ہو جائے گا میرا۔ یہ کہتے ہوئے پھپھو نے مجھے اپنے ساتھ لگایا کیونکہ آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نے کہا یہ بڑا بے قدرہ انسان ہے پھپھو، یہ مجھے یاد نہیں کرے گا۔ تو امان کہنے لگا میں تو اس وقت کا بے تحاشا انتظار کر رہا ہوں جب یہ مصیبت ہمارے گھر سے جائے گی
تاکہ آپ کو اپنا بیٹا تو نظر آئے۔ ویسے اماں، آپ بھی نہ اپنے نام کی کوئی انوکھی پھپھو ہیں۔ ارے پھپھو ایسی تھوڑی ہوتی ہیں جنہیں اپنی اولاد سے زیادہ بھتیجی سے محبت ہو۔ میری پھپھو نے اسے گھور کے دیکھا تھا غصے سے، کہنے لگی خبردار جو تم نے پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کی، زونی تو میری جان ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو میں نے اسے منہ چڑھایا۔ وہ غصے سے مجھے دیکھتا ہوا اٹھ کے چلا گیا، کہنے لگا کام تو میں ہی آؤں گا نا، یہ جو آپ کی جان ہے نا یہ چلی جائے گی، سالوں سال واپس نہیں آئے گی۔ میں نے کہا سوچ ہے تمہاری، میں تو ولی سے کہہ دوں گی، ہر 6 مہینے بعد میں پھپھو کے پاس جاؤں گی اور وہ مجھے بھیجے گا، دیکھ لینا۔ امان کہنے لگا ایک دفعہ جاؤ تو پھر پتہ چلے گا واپس آنا کتنا مشکل ہے۔ بہرحال ہماری یہ نوک جھونک آج کی نہیں تھی، شروع سے تھی۔ 1 مہینے بعد مائرہ ہمارے گھر آئی، لیکن اس بار اس کے اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے کا انداز بالکل مختلف تھا۔ بار بار کمرے کے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، مسکرائے جا رہی تھی۔ میں نے کہا یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں یہ تو یکسر ہی بھول چکی تھی کہ امان نے مجھے 1 مہینہ پہلے کیا کہا تھا، وہ مائرہ سے دوستی کرنا چاہتا ہے۔ مجھے لگا تھا بس 4 دن کی دوستی کر کے پیچھے ہٹ گیا ہوگا، کیونکہ یہ اس کی عادت تھی، اور یہ بھی عادت تھی کہ جس لڑکی سے دوستی کرتا تھا مجھے ضرور بتاتا تھا، ایک ایک قصہ آ کے مجھے سناتا تھا، چاہے میں سننا نہ بھی چاہتی ہوں۔ وہ زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کہتا کہ سنو تو، آگے تو سنو کیا ہوا۔